کا بہت شکریہ یہاں آنے کا۔ آج میں حاضر ہوا تھا یہاں پنجاب اسمبلی میں ہمارے جو ممبران ہیں ان کے روبرو ان کی آراء سننے، ان کے گلے شکوے سننے، ان کے جو خیالات ہیں آئندہ کے لیے ملک کے حوالے سے، ہماری تحریک کے حوالے سے، تو سیر حاصل گفتگو ہوئی آج۔ یہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں، یہ ذہانت کا، تجربے کا ذخیرہ ہیں۔ تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے ممبران کو، جس جواں مردی سے، جس ہمت سے انہوں نے پچھلے 1.5 سال فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے، جس آگ اور خون کے دریا کو عبور کر کے یہ منتخب ہوئے ہیں، ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں۔ اور جیل میں عمران خان صاحب نے بھی بالخصوص پنجاب اسمبلی کے ممبران کے لیے اپنی تعریف کی ہے اور اپنے تعریفی کلمات جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ ان کا احتجاج کرنا جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، انہوں نے بخوبی اس فرض کو سر انجام دیا ہے۔ اور جو ان کو، ہمارے دوستوں کو 26 ارکان کو معطل کیا گیا، کہا گیا کہ ان کی ریفرنس بھیجی جائے گی الیکشن کمیشن میں، وہ معاملہ شروع دن سے بالکل غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اور وہ اب انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ آئین اور قانون کے مطابق یہ ممبر بھی رہیں گے اور اپنی آواز بلند بھی کرتے رہیں گے۔ کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ ہمارے ممبران کسی خوف کے تحت، کسی دباؤ کے تحت احتجاج کرنا بند کر دیں گے، کہ وہ حق بات نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ سچ بولیں گے، وہ ہمیشہ جھوٹ کو آئینہ دکھائیں گے۔ اس وقت یہ پورا نظام جو ہے فارم 47 کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ ہمارے 100 سے زیادہ پنجاب اسمبلی کے ممبران، 100 کے قریب قومی اسمبلی کے ممبران کو محروم کیا گیا ہے قوم کی نمائندگی سے۔ جو لوگ الیکشن جیتے تھے ان کو فارم 47 کے ذریعے اسمبلیوں میں آنے سے روکا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ممبران جو صحیح طریقے سے منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئے ہیں، وہ حق ادا کر رہے ہیں نمائندگی کا۔ اور وہ لوگ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑے ہیں، جو جھوٹ کی بنیاد پر، فریب کی بنیاد پر ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان کو ہر لمحہ ہم یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ ان کا وجود جھوٹ پر مبنی ہے، فریب پر مبنی ہے۔ یہ ہم پیچھے اس سے ہٹنے والے نہیں، ہمارے تمام ممبران پنجاب اسمبلی اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے جو یہ ایک معاملہ ہوا ہے، جو ڈراپ سین ہوا ہے ریفرنس کے حوالے سے ہمارے 26 ممبران کا، اس حوالے سے کچھ ہرزہ سرائی کی ہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے ان ممبران نے کوئی ڈیل نہیں کی، قانون اور آئین کے مطابق ریفرنس نہیں بنتا تھا، اس لیے ریفرنس کو معطل کیا گیا یا ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا یہ پیچھے ہٹے ہیں اپنے موقف سے، بالکل غلط ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، آئندہ بھی دیکھیں گے کہ جب موقع آئے گا یہ اپنی آواز بلند کریں گے، حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے۔ یہ کہنا کہ کوئی معاملہ طے ہو گیا ہے، بالکل غلط بیانی ہے اور ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ آج کا دن ہو سکتا ہے ہماری سیاسی اور عدالتی تاریخ کا ایک اور تاریک دن ہو۔ شنید ہے کہ شاید کوٹ لکھپت سے کوئی فیصلہ آج آئے، ضروری نہیں ہے، لیکن گمان ہے کہ وہاں آج کچھ ہمارے دوستوں کو، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ شامل ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید شامل ہیں۔ تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید آج ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے۔ فیصلہ کیا آئے گا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو شہادت عدالت میں پیش کی گئی ہے وہ اب پوری قوم کے سامنے ہے۔ یہ تمام مقدمہ 9 مئی کا، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ نقابرین نے کوئی سازش کی 9 مئی کے حوالے سے، وہ تمام معاملہ اب قوم کے سامنے ہے۔ کیا ثبوت، کیا گواہی ہے جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی؟ ایک شخص کہتا ہے، ایک سپاہی، ایک پولیس کا نمائندہ، کہ میں چھپ کر کسی طرح زمان پارک میں داخل ہو گیا اور میں صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے میں نے سنا کہ ایک سازش تیار کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے حقیقت اس مقدمے کی۔ ایک اور ملازم پولیس کا کہتا ہے کہ چکری میں نے دیکھا خان صاحب چائے پی رہے ہیں تو میں میز کے نیچے جا کے چھپ کے بیٹھ گیا اور میں نے ان کی گفتگو سن لی۔ یہ ہے وہ شہادت، یہ ہے وہ گواہی جس کی بنیاد پہ اس پورے جھوٹے مقدمے کی عمارت کھڑی کی گئی۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کون سی کوئی شہادت ہے جو پیش کر دی جائے گی، کسی کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی ایک بہت بڑا ایک انکشاف ہوگا۔ لیکن جب
खोदा पहाड़ तो सामने यही कुछ निकला। 2 सिपाही पहलकार, एक सोफे के पीछे छुपा हुआ बज़ाहिर और एक मेज के नीचे दबका हुआ, ये कुल शहादत है इमरान खान के खिलाफ और हमारे अकाबरीन के खिलाफ। शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान जो इस वक्त कोट लखपत जेल में सिर्फ इस बुनियाद पर जेल में हैं कि उन्होंने कोई साजिश घड़ी थी 9 मई के हवाले से, और साजिश का सबूत क्या है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। तो अब बहुत हो चुका इस कौम के साथ मजाक। अदालतों में मजाक जारी है, असम्बलियों में मजाक जारी है। हम जब हक की आवाज़ बुलंद करने बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, जो हमारा आईनी हक है, याद रखिए आइन का आर्टिकल 15 ये कहता है कि चलना, राइट ऑफ मूवमेंट, एक बुनियादी इंसानी हक है। हमारे असलाफ ने हमारी आज़ादी, जो तहरीक आज़ादी लड़ी अंग्रेज़ से निजात के लिए, वो सड़कों पर लड़ी थी। अंग्रेज़ भी ये हक देता था जो आज की फस्तायत ज़दा हुकूमत हमें देने को तैयार नहीं है। ये एक बुनियादी हक है जो दुनिया की हर कौम मानती है। हर वो कौम, हर वो मुल्क जहाँ आइन है, जहाँ इंसानी हुकूक की बात होती है, वहाँ माना जाता है कि सड़क पर निकलना हर इंसान का एक बुनियादी हक है। उस हक को यहाँ जुर्म बना दिया गया। इसी तरह आवाज़ बुलंद करना, अकेले आवाज़ बुलंद करना या मिलकर आवाज़ बुलंद करना, ये भी एक बुनियादी इंसानी हक है जो हमारा आइन हमें देता है, जो इंसानियत हमें देती है। आइन का आर्टिकल 17, आइन का आर्टिकल 19, आइन का आर्टिकल 19 आप सबको ये हक देता है कि आप बात करें, आप हमारी बात कौम तक पहुँचाएँ। आपको आज ये हक इस्तेमाल करने की वजह से मुल्ज़िम बना दिया जाता है। वो पीका का कानून हो या कोई और कानून हो, कभी कहा जाता है कि आपने बगावत कर दी। तो आज सहाफ़त पर जो कदगन है, आज सियासत पर जो कदगन है, उधर हकीकत इंसानियत पर कदगन है। बतौर इंसान हमारा हक है कि हम वोट डालें। जब हमारे वोट को चुराया जाता है तो हमारी बतौर इंसान नफ़ी की जाती है। इस मुल्क के करोड़ों लोगों को, जिनके वोट को आपने बेअसर किया, ज़ाइल किया, आपने उनको ये कहा कि तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारी वक़्त नहीं है, तुम्हारे वोट की वक़्त नहीं है, तुम्हारे वजूद की वक़्त नहीं है। तो अब ये ऐसे नहीं चलेगा। हम जब आवाज़ बुलंद करते हैं तो हमें मुजरिम, हमें बागी, हमें गद्दार करार दे दिया जाता है। ये ऐसे नहीं चलेगा। हम जब अपनी धरती की सड़कों पर चलते हैं तो हम पर गोलियां बरसाई जाती हैं, हमें कहा जाता है कि हम इंतशारी हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। हम अब पुरज़म हैं। हम अपनी कौम की आज़ादी के लिए बाहर भी निकलेंगे, आवाज़ भी बुलंद करेंगे। जो अदालतें हमें मुयस्सर हैं उनमें अपने मुकदमे भी लड़ेंगे। अगरचे 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का तमाम अदालती ढांचा मसमूर हो चुका है। अब हम जाते हैं, कमरे हैं, कुछ कमरे जिनके ऊपर लिखा है अदालत, हम वहाँ चले जाते हैं और अपनी बात करते हैं। हमें कोई उम्मीद नहीं होती कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये एक इस जद्दोजहद का हिस्सा है अदालत में आवाज़ बुलंद करना। इसी तरह सड़क पे आवाज़ बुलंद करना, सड़क पे चलना हमारा हक है और ये हक हम लेकर रहेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेंबरान असेंबली की तौकीर कीजिए। मैं अपने पार्टी के तमाम दोस्तों से कहता हूँ कि हमारे मेंबरान बहुत मुश्किल हालात में हक का नारा बुलंद किए हुए हैं, इनकी ताज़ीम कीजिए, इनकी तहकीर हरगिज़ ना कीजिए। मैं अपनी कौम से ये कहता हूँ कि आप पर ये फ़र्ज़ है, ये सिर्फ कोई सियासी कारकुनान का फ़र्ज़ नहीं है कि वह आवाज़ बुलंद करें, वो सड़कों पर चलें। तब्दीली पूरी कौम लाती है। इमरान खान आपकी खातिर जेल में बैठा है, पिछले 2 साल से सख्तियाँ भुगत रहा है, झील रहा है। आज गर्मी में 20-20 घंटे उसका पंखा बंद रखा जाता है। आज इस माहौल में जो बंदिश का माहौल है, कई हफ्ते अखबार और टीवी उसको मुयस्सर नहीं होता। जब हम मिलते हैं, मुझे 15 हफ्तों से मिलने नहीं दिया गया। जब उनसे कोई मिलता है, उनकी बहनें मिलती हैं, तो एहसास होता है कि किस अज़म से एक तारीख़ी जेल वो काट रहे हैं। तारीख़ याद रखेगी इस इंसान को कि 2 साल उसको क्या कुछ नहीं कहा गया, क्या कुछ नहीं ऑफर किया गया कि ये मान जाओ, ये मान जाओ, अपनी आवाज़ बंद कर दो, पीछे हट जाओ। वो पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, अपनी आवाज़ बंद करने को वो तैयार नहीं हुआ। ये है जुर्म इमरान खान का, जिसकी वजह से आज वो जेल में है। जब हम इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं तो हम इस मुल्क में इंसानियत की रिहाई की बात करते हैं, हम अदालतों की रिहाई की बात करते हैं, हम इंसानियत की ताज़ीम की बात करते हैं। अगर इस मुल्क में अदालतें आज़ाद होंगी तो इमरान खान आज़ाद होगा। इस मुल्क में अगर वोट को इज्जत होगी तो इमरान खान वज़ीर आज़म होगा। तो ये तमाम अमल जो हमने जारी किया हुआ है, जिसमें हम पूरी कौम को दावत देते हैं कि वो हमारा साथ दे, ये हकीकी आज़ादी का अमल है। इमरान खान की रिहाई में हम सब की रिहाई है। तो मैं आपके तवस्सुत पूरी कौम को ये बताता हूँ, ये
بیان کرتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ، ہمیں بند کر دیا جائے، ہم پر لاٹھیاں برسائی جائیں، ہمارے پیاروں کو ہراساں کیا جائے، ہمارے گھروں پر حملے کیے جائیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ سب ہم بھگت بیٹھے ہیں، تمام دوست جو یہاں کھڑے ہیں یہ تمام مصیبتیں جھیل بیٹھے ہیں، اس کے باوجود اگر یہ یہاں کھڑے ہیں تو اب یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ کے ذریعے میں ایک بار پھر یہ گزارش کرتا ہوں پوری قوم سے، یہ تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا لمحہ پہلے نہیں آیا جب پوری قوم جاگ اٹھی ہے، پوری قوم متفق ہے کہ اس نے اپنی آزادی لینی ہے۔ پہلے بھی ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوئے ہیں پارٹیوں پر، پاکستان کی تاریخ ہے، سن 50 کی دہائی ہو یا 80 کی دہائی ہو، بالکل ظلم ہوئے ہیں۔ لیکن ان دہائیوں میں ایک فرق تھا، اتنی بڑی تعداد میں نوجوان باہر نہیں تھے، نوجوانوں نے اپنی رائے کا اظہار اس برملا انداز میں نہیں کیا تھا جیسے اب وہ کر بیٹھے ہیں۔ 8 فروری 2024 کا دن ایک انقلاب کا دن تھا، اس دن کیا نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے، بلے کا نشان چھین لیا گیا، ہمارے امیدواروں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس سب کے باوجود یہ قوم باہر نکلی اور اس نے ووٹ دیا۔ اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا اس نظام کے پاس کہ اس ووٹ کو رد کرے، رد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس رد کرنے کی کوشش میں اس پورے نظام کو ایک مذاق بنا دیا، اسمبلیوں کو مذاق بنا دیا، عدالتوں کو مذاق بنا دیا۔ تو اب اس عمل کو ختم ہونا ہے، پاکستان نے حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کی جانب بڑھنا ہے۔ تو آج ہم نے یہی گفتگو کی اس اسمبلی میں، اور آئندہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش ہوتے رہیں گے۔ آج جو بھی فیصلہ کوئی حکومت سے آئے، ہماری جدوجہد جاری رہے گی، قوم دیکھ رہی ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، 5 اگست کوئی آخری دن نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 5 اگست ایک نقطۂ عروج ہوگا اور اس کے بعد یہ عروج جاری رہے گا۔ قومیں اپنی آزادی کو ایک دن میں کسی ایک دوپہر میں حاصل نہیں کرتی، یہ ایک عمل ہوتا ہے جو جاری رہتا ہے اور قوم بالآخر سرخرو ہوتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، وہ چند ہفتوں کی بات ہو یا چند مہینوں کی بات ہو، بالآخر فسطائیت نے، جھوٹ نے پاش ہونا ہوتا ہے۔ تو 5 اگست کو آپ دیکھیں گے یہ قوم کھڑی ہوگی، اپنی آواز بلند کرے گی، باہر بھی نکلے گی، لیکن 5 اگست کوئی آخری دن نہیں ہے اس جدوجہد کا، یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ نہیں دیکھیں، نہیں دیکھیں، یہاں ایک اصول کی بات ہے۔ آئین پاکستان میں آرٹیکل 62 ہے، 63 ہے، اس کے تحت تو کسی کو آپ نااہل قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو نااہل قرار دینے کا، خواہ کچھ بھی ہو۔ ہم نے دنیا کی بہت سی پارلیمان میں دیکھا ہے، کرسیاں بھی چل جاتی ہیں۔ ایک منٹ میں عرض کروں، دیکھیں، دیکھیں جو قانون اور آئین کی بات ہے وہ ہمیں کرنی ہے، ہمیں ہمیشہ وہ بات اب کرنی ہے۔ دیکھیں ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کی جزیات میں ہم نہیں جاتے، لیکن جو بات درست ہے وہ دیکھیں میرے ایک منٹ رک جائیے نا، اب آپ سوال کریں، آپ جواب نہ مجھے دیں، آپ صرف سوال کریں۔ دیکھیں ایک منٹ دیکھیں، جو اصول کی بات ہے، میں اصول کی بات کر رہا ہوں کہ
نااہل کسی کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر اس سے ہٹ کر کسی سے کوئی لغزش ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوئی ہے، لیکن ہوتی ہے، پارلیمانوں میں ہم نے دیکھا ہے، مکے بھی چل جاتے ہیں، کرسیاں بھی چل جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے جو غلط ہے، قاعدے کی بات نہیں ہے، تو اس کی اپنی سزا قانون خود دیتا ہے، اس میں نااہلی شامل نہیں ہے۔ نااہلی کی جو سزا ہے وہ صرف مخصوص حالات میں ہوتی ہے جو آئین کے آرٹیکل 62-63 میں لکھ دیے گئے ہیں۔ تو گزارش صرف اتنی ہے، اگر آپ کو کوئی اور شکایت ہے کسی کے حوالے سے کہ اس نے گالی دی ہے یا اس نے کوئی کچھ اور کیا ہے، تو اس کی جو سزا قانون میں ہے وہ اس کو دینا، آپ اس کو نااہل نہیں قرار دے سکتے۔ دیکھیے کوشش تو یہی ہے نا اس نظام کی، وہ ریکاؤنٹنگ کے ذریعے ہو، وہ کسی کو نااہل قرار دے کر ہو، جیسے جمشید دستی صاحب کے ساتھ کیا گیا، ہمارے بلال اعجاز صاحب کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے اسمبلی سے باہر کیا گیا، اب اگر کسی کو وہ سزا دے کر باہر کرتی ہیں، تو یہ تو ایک روش چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو وجود ہے اس کو پارلیمان میں اور پارلیمان سے باہر کم کیا جائے۔ تو یہ کوشش وہ کرتے رہیں گے، لیکن دیکھیں یہ بے سود کوشش ہے۔ عوام میں پی ٹی آئی کا وجود کم نہیں ہو رہا، اصل حقیقت جو ہے وہ قائم ہے کہ پاکستان کی عوام بدستور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کے نمائندوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان اسمبلیوں کی اہمیت میری نظر میں بہت کم ہے، جو جھوٹ پر مبنی اسمبلی ہے بہرحال وہ ہے، انہوں نے دھونس کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے 2/3 اکثریت بھی حاصل کر لینی ہے یا کر لی ہے۔ اب یہ 27ویں ترمیم لائیں یا 28ویں ترمیم لائیں، اس کا فیصلہ بالآخر پاکستانی قوم نے کرنا ہے کہ آئین پاکستان نے کس حالت میں قائم رہنا ہے۔ نہیں دیکھیں، 9 مئی کے حوالے سے ہمارا موقف وہی ہے جو عمران خان صاحب کا موقف ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس دن ایک پرامن احتجاج ہوا، ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، جس کے ذریعے اس پرامن احتجاج کو ایک رنگ دیا گیا، ایک پرتشدد واقعے کا۔ ہم بارہا یہ تقاضا کر چکے ہیں کہ ہمیں پوری CCTV فوٹیج دکھائی جائے۔ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک صوفہ جل رہا ہے، اس سے پہلے کے 5 یا 10 سیکنڈ کیوں نہیں دکھائے جاتے کہ اس صوفے پر کس نے کوئی مواد پھینکا جس کی وجہ سے آگ لگی؟ ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ پوری فوٹیج دکھاؤ، وہ نہیں دکھائی جاتی۔ ہمارے پاس موجود ہے گواہی شہادت کے لوگ ٹرکوں میں آئے اترے اور انہوں نے تخریب کاری کی۔ تو ہم بالکل اپنے موقف پر کھڑے ہیں کہ 9 مئی ایک پرامن احتجاج تھا جو کسی بھی قوم کا حق ہوا کرتا ہے۔ اس پرامن احتجاج کو ایک رنگ دیا گیا اور اس رنگ کو اب چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے حقیقت کو۔ CCTV فوٹیج ہمارا ایک بنیادی تقاضا تھا، ہمارا بنیادی تقاضا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جو اس تمام معاملے کی تحقیقات کرے کہ وہ علاقے جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا وہاں کیسے لوگوں کو جانے دیا گیا، کیوں جانے دیا گیا۔ تو ہمارے اس ہماری مانگ کی، اس ڈیمانڈ کی مسلسل نفی کی گئی ہے۔ جب ہم جنوری 2025 میں بیٹھے حکومتی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تو ہم نے یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن قائم کیے جائیں جو پرشفاف تحقیق کریں۔ اس ڈیمانڈ کو نہیں مانا گیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ چھپانا ہے جو ضروری ہے، جو حقیقت ہے۔ 90 دن کی بات نہیں کی میں نے۔ 5 تاریخ کی بات۔ جی میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں 4 نشستیں کی تھیں ان حکومتی جماعتوں سے جو بظاہر حکومتی جماعتیں، حکومت تو بیچاروں کے پاس کہاں ہے، PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو، ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم نے چائے بھی پی، ہم نے بسکٹ بھی کھائے، ہم نے صرف یہ کہا کہ ہمیں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے دو اس مذاکراتی وفد کو۔ یہ کہا گیا کہ پوچھ کر بتائیں گے۔ ہم نے کہا کس سے پوچھو گے؟ اڈیالہ پنجاب میں ہے، تمہاری وزائر حکومت ہے اڈیالہ
کے علاقے پہ، تو کس سے پوچھنا ہے؟ ہمیں جانے دو اڈیالہ بھی یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں، 20 منٹ میں ہم اڈیالہ پہنچ جائیں گے۔ کہا نہیں ہمیں پوچھنا پڑے گا، اور پھر کہا کہ نہیں اجازت نہیں ملی، ہم آپ کو نہیں اجازت دے سکتے اڈیالہ جانے کی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایک بے بس مجبور ایک حکومت، بظاہر حکومت جو ہے، اس سے کب تک ہم مذاکرات کرتے ہیں؟ ہم نے 4 نشستیں اس کے بعد بھی کی۔ ہم نے کہا کہ اچھا آپ کے اتنا تو اختیار میں ہے وزیر اعظم کے کہ تحقیقاتی کمیشن بنا دیے جائیں 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے، وہ نہیں بنائے گئے۔ 26 نومبر کے حوالے سے گولیاں چلی، لاشوں کو ہم نے خود اٹھایا، انکار کیا جاتا ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی۔ ہم نے کہا بنا دو کمیشن، لوگوں کو آنے دو، جن کے پیارے شہید ہوئے ہیں ان کو آ کر بیان کرنے دو کہ اس دن کیا ہوا۔ جو صحافی وہاں موجود تھے اس تمام علاقے میں، جو گولیاں انہوں نے سنی، جو گولیاں انہوں نے چنی زمین سے، ان کو پیش کرنے دو۔ کہا کہ نہیں یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو جب جھوٹ پر مبنی آپ مذاکرات کرنا چاہیں تو ہمیں ان مذاکرات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ سچائی کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ ملک میں سچ کا دور دورہ ہو اور حقیقت کو مانا جائے، تو پھر ضرور مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مذاکرات کا مقصد صرف وقت ضائع کرنا ہے تو وہ نہیں ہوں گے۔ ایک منٹ نا وہ کر جی دیکھیں، یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے وہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر طریقے سے یہ تمام معاملہ چل سکتا تھا، اور یہ ہوا اس لیے ہے کہ خان صاحب کو ہم سے دور کر دیا گیا ہے۔ جو ان کے حقوق ہیں جیل مینول کے تحت، جس کے حوالے سے عدالتی فیصلے ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ ان کی ملاقات ہونی ہے اپنے وکلاء سے، اپنے خاندان سے اور اپنے سیاسی رفقا سے، وہ ملاقات ہونے نہیں دی جا رہی۔ اکتوبر سے سیاسی رفقا کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس دفعہ بھی یہی کیا گیا۔ 1 ہفتہ خان صاحب کو بالکل قید تنہائی میں رکھا گیا، ٹی وی اخبار سب ان سے بند رکھے گئے، تو ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی اور مصنوعی صورتحال ہے۔ بالکل پی ٹی آئی اپنے ورکر کے ساتھ کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے ورکر جانتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ایک صورتحال ایک مخصوص حالات میں پیدا ہوئی ہے، اگر یہ مخصوص حالات نہ ہوتے تو شاید یہ صورت مختلف ہوتی۔ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بانی پی ٹی آئی کو مزید جیل میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، آپ کی کیا اس سے طرز عمل ہے کہ 5 اگست کو ایسی نئی تحریک کا آغاز کریں گے جو میرے بھائی نے بھی دیکھ لیں نا، انتظار کیجیے۔ کیا ایسی تحریک ہے جس سے کوئی نئی تبدیلی آئے گی، بڑھ کر آپ کے ساتھ جڑے گا؟ پنجاب کی چیف آرگنائزر جو ہے عالیہ حمزہ ملک، وہ اگر باہر کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ اپنے ساتھ دکھائی نہیں۔ ابھی ہم گھنٹے اکٹھے بیٹھ کر آئے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے ساتھ موجود نہیں۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ابھی 2 گھنٹے ہم اکٹھے بیٹھ کر آئے ہیں۔ یہ آپ یہ دیکھیں، سن لیں آہستہ بولو نا، اونچا آہستہ بولو نا یار، جواب دینے دینا۔ آپ چپ ہو جائے، آپ چپ ہو، چپ۔ اوکے بھائی بیٹھ سے آج سنیں نا بھائی، سنو، آپ چپ ہو جائے نا۔ اوکے سنیں نا، آپ سب چپ ہو جائے بھائی، مجھے دینے دینا جواب، مجھے دینے دینا۔ دکھانی مجھے، آپ سوال کرو۔ آپ چپ ہو جائیں، سب خاموش۔ فرق پلیز، فرق، بس مجھے دینے دینا۔ رک جائے نا، فرق نہیں، غصہ نہیں کرنا۔ اوکے بھائی سب، تحمل نہیں آپ تحمل، فرق پیچھے ہو جائیں، ٹھیک ہو گیا، بیٹھ جائے نا آپ پیچھے، بیٹھ جائے نا، کیا کریں باقی سب چپ ہو جائے۔ میں کر رہا ہوں نا، جواب دے رہا ہوں۔ بیٹھے صاحب کو ساری بات کا پتا ہے۔ چلے بیٹھے نا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، میں بولوں گا سوال لگا نہیں کرتے، نہیں بیٹھ جائیں نا۔ بھائی صدر صاحب کی سن لیں یار،
सदर साहब मीडिया की बात करते हैं। मैं तो दे रहा हूँ जवाब। अच्छा चलो यार सदर साहब की सुन ले। अच्छा सदर साहब की तो सुन ले। बस राय साहब आप बैठे ना बैठे। अच्छा ओके बैठ जाओ। सदर साहब बैठ जाओ चलो माशाल्लाह खाई साहब बैठो। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए ना बैठ जाए। बिठाएं बिठाएं सबको बिठाएं। अब आप सदर साहब आ गए। सब खामोश सब खामोश। बैठ जाए बैठ जाए एक बैठ जाए चुप हो जाए 1 मिनट बैठ जाए 1 मिनट बैठ। हाँ बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बड़ी मेहरबानी। 1 मिनट अब सब चुप हो जाए सब चुप खामोश खामोश। अच्छा ओके ओके भाई बहनों भाइयों देखें 1 मिनट सवाल करना आपका हक है सख्त सवाल करना भी आपका हक है। खामोशी खामोशी मेहरबानी। एक मिनट इनका जवाब दें इनका जवाब एक अब मुझे बोलने दें प्लीज। देखिए सख्त सवाल करना भी आपका हक है तो बिल्कुल इस हक को कोई तल्फ नहीं करता इससे कोई हमें नागवारी नहीं होती। आप ज़रूर कीजिए। मैं माजरत करता हूँ मेरे भाई ने अगर कोई आपसे बात तो बिल्कुल मैं माजरत करता हूँ। देखें आपने जो सवाल किया ये सवाल रोज़ होता है मुझसे कि क्या करेंगे आप 5 अगस्त को जिससे कोई तब्दीली आ जाएगी ठीक। और आलिया हमज़ा को आपने क्या रोकने की कोशिश की है तो दोनों का मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए 5 अगस्त जो है वो कोई हम ये नहीं कह रहे कि एक ऐसा दिन है जिस दिन तमाम दुनिया बदल जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त पूरी कौम को दावत है कि अब उठ खड़े हो और चल पड़ो और उस वक्त तक चलो जब तक आज़ादी हमें नहीं मिल जाती। ये कोई काम पीटीआई का नहीं है। देखिए अगर बतौर सहाफ़ी आप पे तलवार लटकी है तो ये पीटीआई पे नहीं है ये आप पर आने वाली नस्लों पर सब पर एक तलवार लटका दी गई है। हमने इस तलवार को तोड़ना है। ये कोई पीटीआई का मामला नहीं है। अगर वोट को चोरी करने की रिवायत टल गई है हमें अब ये कहा जाता है कि ये न्यू नॉर्मल है अगला इलेक्शन भी ऐसे ही होगा भूल जाएं वही लोग इलेक्ट होंगे जिनको हम चाहेंगे इलेक्ट करवाना और कोई इलेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या पीटीआई का मामला है? अगले इलेक्शन में कौन सी जमात कहाँ खड़ी होगी हम क्या जानते हैं। तो हमारी पूरी कौम से ये गुजारिश है कि ये पीटीआई का मामला नहीं है। इमरान खान पीटीआई की जंग नहीं लड़ रहे वो पाकिस्तानी कौम की जंग लड़ रहे हैं। वो बुनियादी हुकूक बुनियादी अख्तार की जंग लड़ रहे हैं। तो 5 अगस्त को क्या होगा मैं आपको उसकी तस्वीर अभी नहीं दे सकता लेकिन पाकिस्तानी कौम से हमारा ये तकाजा है हमारी ये पुकार है कि उस दिन अपने लिए अपनी नस्लों के लिए खड़े हो और फिर खड़े रहो। उसके बाद बैठना नहीं है उसके बाद पीछे हटना नहीं है चलते रहो आगे बढ़ो जब तक फतह और कामरानी हमें नहीं नसीब होती। एक मिनट दूसरी बात आपने आलिया बीबी के हवाले से की। अभी 2 घंटे 2.5 घंटे हम इकट्ठे बैठ कर आए हैं। आप तस्वीरें भी देख लेंगे चंद लम्हों में। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए खान साहब ने बिल्कुल वजाहत कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि कोई भी आपकी नाचाकी हो गिला शिकवा हो इख्तलाफ राय हो वो पार्टी के अंदर रहेगा। किसी ने सोशल मीडिया पे वो ट्विटर हो वो फेसबुक हो वो यूट्यूब हो ये बात नहीं करनी। कोई अंदर की बात अपना कोई गिला शिकवा अपने वहाँ बयान नहीं करना। तो वो बात अब ख़त्म हो गई। हमने 2 घंटे किया और अभी फिर हमारी मीटिंग है चंद घंटों में। आलिया बीबी और मैं बैठेंगे लाहौर के तंजीमी मामलात के हवाले से बैठेंगे। वो मेरी बहन है मैं शायद बड़ा भाई हूँ तो हमने एक बात आपस में कर ली। वो हमारा अंदरूनी मामला है उससे किसी को कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। वो पंजाब में हमारी कोऑर्डिनेटर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बड़े तहम्मुल से उन्होंने हमारे पंजाब असम्बली के मेंबरान की बातों को सुना। उसमें कुछ गिले भी थे उन्होंने हर एक का जवाब दिया। तो इसलिए कोई मसला नहीं है। पार्टी के अंदर मुकम्मल इत्तेहाद है मुकम्मल जगानगत है। हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा के साथ हम कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।